بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر نمبر 16 ہے، جماعت نحو ہے اور مضمون اردو ہے، اور اردو کا سبق نمبر 8 ہے، لہو اور قالین۔ اس کی آج ہم نے مشق کرنی ہے انشاءاللہ۔ عزیز طلباء، آج آپ نے مشق کرتے ہوئے ذرا میرا ساتھ دینا ہے، اس لیے کہ وقت کم ہے اور مشق ہم نے پوری کرنی ہے، تو اس لیے آپ ذرا ایکٹیو ہو کر بیٹھیں گے اور اسے دیکھیں گے۔ بچوں، ہم مشق کرنے کے حوالے سے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی ہے، مشق کرنے کے حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی ہے کہ یہ آپ کی ایک طرح سے روین ہے، کیونکہ جب آپ نے سبق پڑھا، اس کا خلاصہ، اس کا سارا کچھ کر لیا، تو یہ اسی کے اندر کی باتیں ہیں، یہ کوئی باہر کی باتیں نہیں ہیں، اس لیے آپ کے روین ہے اور میں جلدی جلدی کروں گا اور آپ نے میرا ذرا ساتھ دینا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں۔ سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں۔ الف ہے کہ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے اختر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جب بابا نے اسے یہ بتایا نا کہ وہ رات کو باہر ٹہلتا پھرتا، یہ وہ کرتا رہا، تو اختر نے یوں کہو کہ تجمل نے اختر کے بارے میں کہا کہ یہ چونکہ مصور ہے اور مصوروں پر دورے پڑھتے رہتے ہیں یا آرٹسٹوں پر دورے پڑھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک دورہ اسے پڑا ہوا ہوگا۔ یہ خیال اس کا جواب ہے۔ خیالات تو اس نے بہت سے اظہار کیے، ایک یہ کہ وہ اس کو کہا کہ میں تجھے سمجھتا تھا کہ تو یہ ہے اور اب تو بڑا کمینہ پاجی، یہ نکلا وہ نہیں لکھنا بچوں۔ کون سا جواب لکھنا ہے کہ تجمل نے جب بابا سے یہ سنا کہ اختر رات بھر باہر پھرتا رہا ہے، تو اس نے اپنے خیال کا اظہار کیا کہ یہ ایک آرٹسٹ ہے اور آرٹسٹوں پر کبھی کبھی اس طرح کے دورے پڑا کرتے ہیں۔ اختر کا حلیہ بیان کرو بھائی بچوں۔ اختر کا حلیہ: بکھرے ہوئے بال، شلوار کرتا پہنا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی اور حلیہ متفکرانہ۔ اچھا بھی بچوں، اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ وہ جب اختر خود بنانے سے اس کا جیو چاٹ ہو گیا تھا تو پھر کون بنا کر دیتا تھا بچوں؟ اختر کو تصویریں اس کا ایک دوست نیازی بنا کر دیتا تھا۔ اختر کو تصویریں اس کا ایک دوست نیازی بنا کر دیتا تھا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی بھائی بچوں؟ ایک تو وہ اختر کا دوست تھا، اس نے کہا کہ یہ کام نہیں کر سک رہا تو میں اس کی جگہ پہ کام کر دوں۔ دوسرا، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، تو اس نے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اختر کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے اس لیے کی تاکہ اختر کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور نیازی کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ اس پر تجمل انتہائی حیران ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اس طرح دھوکہ دیتے رہے؟ تم تو بڑے دھوکے باز، فراڈیے، پاجی، فلاں جتنے الفاظ بھی اس کے منہ میں آئے اس نے کہہ دیے۔ تو گویا جب تجمل کو یہ پتہ چلا کہ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، تو تجمل انتہائی حیران اور پریشان ہوا اور اس نے تجمل کو برا بھلا کہا۔ سردار تجمل حسین کے کوٹھی کا نام کیا تھا؟ سردار تجمل حسین کے کوٹھی کا نام النشاط تھا بھائی بچوں، النشاط۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ 40 سے 45 سال۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو اس کی تصویر کے انعامی مقابلے میں اول آنے کی خوشخبری سنائی۔ تجمل نے اختر کو اس کی تصویر کے انعامی مقابلے میں اول آنے کی خوشخبری سنائی۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال قبل تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ حال مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا، اس لیے کہ اس نے یہ سارا کھیل شروع کروایا کہ اس نے پہلے اختر کو اپنے ہاں بلایا، پھر اسے مجبور کیا اپنے رویے سے کہ وہ ایسا بنے، پھر نیازی نے اسے تصویریں بنا کے دی، اور پھر جب نیازی کی بنی ہوئی تصویر اول انعام کی مستحق قرار پائی لیکن اس میں نام نیازی کا تھا ہی نہیں،
تاہم کسی اور کے تھی وہ کامیابی لگی، تو اس وجہ سے نیازی نے اس دکھ کی وجہ سے نیازی نے خودکشی کر لی تھی۔ تو گویا اس کی جو وجہ اور موجب بنا وہ تجمل بنا۔ تو کیا جواب دیں گے بھائی بچوں کہ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا کیونکہ نیازی کی خودکشی کی وجہ تجمل بنا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے ہمیں اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا ہے کہ دوسروں کی محنت سے اپنا نام کمانا یہ ایک معاشرتی برائی ہے اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ اب دوسروں کی محنت سے اپنا نام کمانا یہ ایک معاشرتی برائی ہے اور اس سے ہمیشہ پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈرامہ لو اور قالین کا خلاصہ ہم نے کر لیا بچوں۔ اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ آپ جانتے بھائی بچوں، تجمل سرمایہ دار تھا، اختر مصور تھا، بابا نوکر تھا اور رؤوف سیکرٹری تھا۔ تجمل، اختر، بابا اور رؤوف۔ اچھا، مندرجہ الفاظ کی جمع لکھے بچوں۔ منظر، اس کی جمع ہے مناظر، تصویر، تصاویر، باغ۔ اچھا، تو باغ کیا ہے؟ واحد ہے بچوں، اس کی جمع باغات۔ خبر کی جمع اخبار۔ انعام کی جمع انعامات۔ بچوں ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جب یہ واحد ہوگا تو انعام ہوگا، جب یہ جمع ہوگا تو انعامات ہوگا، انعامات، کیونکہ جمع کا حمزہ قانونی طور پر مفتوح ہوتا ہے۔ اور تکلیف کی جمع ہے تکالیف۔ سوال نمبر 6 ہے کہ متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کرے بچوں۔ کوئی مشکل نہیں، اس لیے کہ آپ نے بارہا یہ جملے پڑھے ہیں، بارہا یہ جملے آپ نے پڑھے بچوں۔ تو الف ہے کہ ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے، ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے رؤوف کو بھیج دیا ہے۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا ہے مصوروں پر کبھی کبھی آرٹسٹوں پر یا مصوروں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ آپ کے تصورات کا شیش محل، پہلے میں ہے تصورات، دوسرے میں شیش محل، آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا۔ اور ہے کہ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے، آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگو تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر میری نظروں میں کی نظروں میں تم قاتل، ہاں قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر اسلام کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرو۔ بھائی بچوں، میں نے آپ کو کہا ہے اردو میں اعراب کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ تے پہ، جیم پہ، میم پہ، لام پہ سب کے اعراب کا کوئی مسئلہ ہو، ایسا نہیں۔ تجمل کا تلفظ صرف میم کی پیش بس اس میں عام ہے، میم کی پیش، تجمل۔ تو تے پہ زبر، جیم پہ زبر، میم پہ شاد بھی اور پیش بھی اور لام پہ جزم۔ اب دیکھیں آگے ہے مصور، تو یہ ایک ہوتا ہے اس میں فاعل، ایک ہوتا ہے اس میں مفعول۔ اگر اس میں مفعول ہو تو مصور ہوتا ہے اور اس میں فاعل ہو تو مصور ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں فاعل ہے اس لیے مصور ہے، واو کی شاد اور زیر اس میں مقصود ہے، میم پہ پیش، صاد پہ زبر، واو پہ شاد اور زیر اور رے ساکن۔ اسی طرح متعجب اور متعجب،
متعجب اور متعجب، متعجب 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 اس میں فاعل ہے اور متعجب اس میں مفعول ہے، متعجب اس میں فاعل ہے اور متعجب اس میں مفعول ہے۔ تو بھائی بچوں جب ہم اس میں فاعل ظاہر کریں گے تو متعجب کہیں گے، اس میں مفعول ظاہر کریں گے تو متعجب کہیں گے۔ تو یہاں ہم نے کیا ظاہر کرنا بیٹا، یہ اس میں فاعل ہے متعجب، میم پہ پیش، تے پہ زبر، عین پہ زبر، جیم کے نیچے زیر بھی اور اس پہ شد بھی اور بے ساکن۔ مستحق، مستحق یہ بھی دو طرح سے ہی ہوتا ہے بھائی بچوں، مستحق اور مستحق۔ مستحق ہوگا تو اس میں مفعول ہوگا، مستحق ہوگا تو اس میں فاعل ہوگا۔ میم پہ پیش، سین پہ جزم، تے پہ زبر اور ہے کے نیچے زیر، کاف ساکن، مستحق۔ اعزاز اور اعزاز، اعزاز لفظ ہوتا تو اعزاز ہی ہے بچوں، لیکن اردو والے اعزاز پڑھتے ہیں، تو اردو کے اعتبار سے الف کے نیچے زیر، عین پہ جزم، زے کے اوپر زبر، الف خالی اسی طرح رہے گا اور زے بھی ساکن رہے گا۔ اعزاز، معززین، معزز، معزز اور معزز، معزز اور معزز، تو یہ معزز ہے، معززین۔ میم پہ پیش، عین پہ زبر، زے پہ شد بھی، زیر بھی اور زے کے نیچے زیر اور یہ ساکن، نون ساکن۔ اہتمام، اہتمام باب افتعال ہے بیٹا، اہتمام۔ اقرا کے بچے الحمدللہ عربی کے اوزان سے بھی واقف ہیں، اس لیے آپ کو اس کی بعض جگہوں پہ اوزان بھی بتاتا ہوں اور اس میں فاعل اور اس میں مفعول وغیرہ بھی بتاتا ہوں۔ اہتمام یہ باب افتعال ہے، اہتمام، الف کے نیچے زیر، ہے پہ جزم، تے کے نیچے زیر، میم پہ زبر اور باقی دونوں ساکن۔ سنجیدہ، سنجیدہ، سین پہ زبر، نون پہ جزم، جیم کے نیچے زیر، یہ ساکن اور دال پہ زبر اور ہے بھی ساکن۔ اسی طرح بیٹا معاملہ، معاملہ میم پہ پیش ہے، معاملہ، مفاعلہ، معاملہ باب مفاعلہ، معاملہ میم پہ پیش، عین زبر اور میم پہ بھی زبر اور لام پہ بھی زبر، باقی ساکن۔ اسی طرح لفظ ہے معمہ، معمہ پڑھتے ہیں اس کو بیٹا، معمہ نہیں ہے، یہ معمہ ہے لفظ معمہ، میم پہ پیش، عین پہ زبر اور میم پہ شد بھی اور زبر بھی۔ تو اس طرح سے بھائی بچوں ہے یہ، امید ہے کہ آپ نے اسی طرح کیا ہوگا۔ مذکر مونس الگ الگ کرو بھائی، سرکار مونس ہے، پاجامہ مذکر ہے، قمیص مونس ہے، اخبار مونس ہے مذکر ہے، مصور مذکر ہے، تصویر مونس ہے، جھونپڑی مونس ہے، توہین مونس ہے، مہمان مذکر ہے، نمائش مونس ہے بھائی بچوں۔ اچھا کالم ملا لو بیٹا، آپ نے ملایا ہوا ہے لیکن اس کو دیکھ لو، دہرا لو۔ اب کالم میں کس کا تعلق کس سے بنتا ہے دیکھو، تجمل تو یہ سرمایہ دار تھا، بابا نوکر تھا، مرزا ادیب یہ ڈرامہ نگار، اور رؤوف سیکرٹری اور اختر کون تھا، مصور۔ ٹھیک ہے بھائی بچوں، درج ذیل معنی لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجئے۔ فنکار کسی فن کا ماہر، شب بیداری رات کو جاگنا، خوشخبری اچھی خبر، اعزاز بڑی بات، کارنامے کا اعتراف، اسی طرح کارنامہ بڑا کام، شیش محل شیشے کا محل، کشمکش تذبذب کی کیفیت، نمائش گاہ جہاں کسی جگہ کو کسی چیز کو کی نمائش کی جائے، سرپرستی بھائی بچوں، قیادت، مصور نواز مصوروں کو پالنے والا۔ اب ان کے جملے بناؤ۔ فنکار، ایک مصور ایک فنکار تھا، مصور ایک فنکار آدمی تھا، یعنی اس کے پاس فن تھا کس کا، تصویریں بنانے کا۔ شب بیداری کی وجہ سے اختر کی آنکھیں ابری ہوئی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے، شب بیداری کی وجہ سے اختر کی آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے، رات کو جاگنے کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے آنکھوں کے گرد ہلکے بن جاتے ہیں۔ خوشخبری، تجمل نے اختر کو اس کی تصویر کے انعامی مقابلے میں اول آنے کی خوشخبری سنائی۔ اور اعزاز، اختر کے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات تھی کہ اس کی تصویر پورے ملک کے مصوروں کی تصویروں کے مقابلے میں اول انعام کی مستحق ٹھہری، بڑی اعزاز کی بات تھی۔ اور کارنامہ، یہ اختر کا بڑا کارنامہ تھا
اختر کا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ اس کی تصویر نے مقابلہ جیتا۔ اچھا بچوں، شیش محل بقول اختر کے جو شیش محل آپ کے تصورات میں ہے وہ ابھی زمیں بوس ہو جائے گا، کیا بات آپ کے ذہن میں پوری آ رہی ہوگی؟ کشمکش، تذبذب، کشمکش، اختر کا دل جب کام کرنے سے اچاٹ ہو گیا تو وہ کشمکش کا شکار ہو گیا۔ نمائش گاہ، اختر کی اور تجمل کی ملاقات ایک تصویروں کی نمائش گاہ میں ہوئی تھی، یعنی جہاں تصویریں رکھ کے دکھائی جاتی ہیں وہاں ہوئی تھی۔ سرپرستی، اختر کی سرپرستی تجمل نے اپنے نام کمانے کے لیے کی تھی، تجمل نے اختر کی سرپرستی اپنا نام کمانے کے لیے کی تھی۔ مصور نواز، بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ تجمل ایک مصور نواز آدمی ہے، ابھی بچوں ہماری مشق یہ اس کی دہرائی مکمل ہوئی، آپ نے جو کیا تھا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس میں کتنی کمی پیشی تھی یا نہیں تھی، اللہ کرے نہ ہو۔ اس کے بعد بیٹا آپ کو ڈرامے اور مکالمے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے، ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے، اس کے معنی ہے کر کے دکھانا، اور ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے۔ اس میں سٹیج، اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ مرزا ادیب کے کسی اور ڈرامے کا مطالعہ کیجئے بھائی بچوں۔ اور مکالمہ نویسی، مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ باہمی کلام، آپ باہم، ایک آدمی دو بدو، یعنی آمنے سامنے بیٹھ کر ایک آدمی بات کر رہا ہے، دوسرا اس کا جواب دے رہا ہے، ایک بات کر رہا ہے، دوسرا جواب دے رہا ہے، اسے کہتے ہیں مکالمہ۔ مکالمہ باہمی کلام اور بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، اصل شکل کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطہ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت اور مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے کہ فوراً ایک آدمی بات کرتا ہے، دوسرا اس کو کتنا سمجھ کر کس طرح سے اس کا جواب دیتا ہے۔ مکالمہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس لیے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہوتا ہے۔ تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنے طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائی دیں، بڑے کو بڑا رکھ کے، چھوٹے کو چھوٹا رکھ کے، پڑھا لکھا پڑھے لکھی والی گفتگو، ان پڑھ انپڑھوں والی گفتگو، جب اس طرح سے چل رہا ہوگا تو وہ معیاری قسم کا مکالمہ ہوتا ہے بچوں۔ اچھا، یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح، ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی دے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ اور محاورے کے مطابق ہو اور مکالمے کے کرداروں کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ روزمرہ اور محاورہ میں نے آپ کو بتا دیا بچوں کیا چیز ہوتی ہے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہیں، یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو بچوں اب انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلا سبق شروع کریں گے، اس لیے اس سبق کے سارے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے مشق کو اور سبق کو ایک دفعہ پھر دہرانا ہے۔ یہی آپ کا ہوم ورک ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔